اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر لائی کے صد احترام تمام حاضرین و سامعین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت سعادتیں عطا فرمائی ہے، اور میں اور آپ اللہ کے حضور سرو سجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور جمعہ کا دن جو ہوتا ہے مومنوں کے لیے عید کا دن بھی ہے، تمام دنوں کا سردار بھی ہے، تو اس دن ایک موقع ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم کچھ دین کی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ اس سے ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، فکر آخرت جو ہے اس کی طرف ہماری رغبت بڑھتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے اس میں انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں صحابہ کا ہوتا ہے، وہیں اولیاء اللہ کا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ جو کہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان سے ہمیں محبت ہے، اور ان کی عداوت دل میں رکھنا یہ گمراہی ہے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ امام اہل سنت نے یہاں ترجمہ کیا ہے تو ہم کو سیدھا رستہ چلا، اور بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا ہے ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔ چلا اور دکھا میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک سیدھا رستہ دیکھا نہیں ہے، دیکھنے کی دعا کر رہے ہیں، اور ہم نے سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے، ہم چلنے کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے امام اہل سنت کو۔ تو فرمایا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا، دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ ایسی دعا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں۔ اس دعا کے مانگے بغیر یا اس دعا کو کیے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے مزید ارشاد فرمایا لوگوں سے سیدھا راستہ نہ مانگو، بلکہ یوں کہو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب یہ ایک قدم اور آگے ہے، پہلے دعا کر رہے تھے سیدھے راستے پر چلا، اب دعا ہو رہی ہے اللہ ان کے راستے پر چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ دیکھیے راستے بہت سارے جا رہے ہیں، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، تو نہ جانے کس راستے پہ چلے۔ تو اللہ نے پتہ بتا دیا جہاں تمہیں بہت سارے راستے نظر آئیں گے، جہاں گمراہی کا راستہ ہوگا، بدعتیوں کا راستہ ہوگا، کہیں رافضیوں کا راستہ ہوگا، کہیں خوارج کا راستہ ہوگا، تم نے کسی اور راستے پہ نہیں چلنا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے جن پر میں نے انعام فرمایا ہوا ہے۔ وہ انعامی یافتہ لوگ کون ہیں؟ اگر ان کا بھی نہ پتہ پڑے تو اور مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ سے پوچھا اللہ ہمیں بتا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے وہ گروہ کون لوگ ہیں، کن کا راستہ ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ سورہ نساء ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے 68 ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جن پر میں نے انعام اپنا خاص کیا ہے وہ 4 قسم کے گروہ ہیں، انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، 4 گروہ ہیں۔ انبیاء سبق پڑھا دیتا ہوں، یاد رکھ لیجئے، بولیے انبیاء، صدیقیت یعنی کہ صدیقین، شہداء، صالحین۔ نبی میں یہ 4 انعام جمع ہوتے ہیں۔ صدیقیت میں 3 جمع ہیں، اور شہداء میں بھی 2 جمع ہیں۔ شہداء جو ہوں گے وہ سچے بھی ہوں گے، 3 جمع ہیں۔ غرض گئے ان میں سب سے بڑا جو مقام مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ بولیے نبوت ہے۔ کیا ہے؟ نبوت۔ اور نبوت کے بعد ہے صدیقیت۔ تو صدیقیت اور نبوت کے درمیان میں کوئی اور درجہ نہیں۔
تو معلوم یہ ہوا نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. جس طرح مرزا منگول نے کہا نا میں منگولوں کی اولاد ہوں اور تمہارے بابا بڑے بابا ہم نے بڑے، وہ کہتا ہے غوث پاک کی بزرگی ثابت کرو قرآن سے اور داتا علی حجویری کی بزرگی ثابت کرو. تو بھائی بزرگی ثابت ہو رہی ہے قرآن سے. اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر اللہ کا خاص انعام ہے. اور غوث پاک کا شمار صالحین میں ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے صالحین میں ہوتا ہے. بھئی ہر نیک کام کرنے والوں کیا کہتے ہیں؟ صالح مرد ہے، نیک آدمی ہے. اب ذرا غور کیجئے، ایک آدمی نیک کام کرے اس کو صالح کہتے ہیں. جو رات میں کھڑا ہو کر ساری رات قرآن پڑھتا ہو اس کو غوث پاک کہتے ہیں. یہ صالحین ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ایک پتہ اللہ نے اور بتایا ہے. کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، لوگو یہ اچھے ساتھی ہیں، یہ اچھے ساتھی ہیں. ان کے اچھے ہونے کا وعدہ خالق کائنات دے رہا ہے. دیکھیے آج میں اور آپ چاہتے ہیں نا یار کوئی اچھا ساتھی ملے تاکہ کامیاب ہو جائیں، اچھا کوئی بزنس پارٹنر مل جائے اور بارہ کے چل جائے، کوئی مجھے کامیابی کے راستے پہ چلا دے تو میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ فرمانا ہے یہ چار گروہ جو ہے یہ کامیاب ترین ہے، ان پہ میرا خاص انعام ہے. جن کی دعائیں تم نمازوں میں مانگ رہے ہو ان کے نقشے قدم پہ چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اسے فرما رہا ہے وہ حسن اولئک رفیقا، لوگوں یہ اچھے ساتھی ہیں. ایک مقام پہ اللہ نے اور سچا فرمایا، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے. اسے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب بتائیے کیسے سچے ہوں گے؟ جیسے اللہ سچا کہہ رہا ہے، کیسے سچے ہوں گے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے ساتھ ہوتے، لیکن اللہ نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک میں بھی جان لو انہی کے ساتھ ہوں، اللہ متقین کے ساتھ ہے. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تقوی اور پرہیزگار والے ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی یہ اللہ کے ولی ہیں. اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اولیاء اللہ جو ہے وہ متقی ہی ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہی ہوتے ہیں. دیکھیے ایک خوف ہے بندوں کا اور ایک خوف ہے اللہ کا، ایک خوف ہے بندوں کا، ایک خوف ہے اللہ کا. بندوں کا جو خوف ہے بندے کو بندے سے دور کرتا ہے. اگر یہ مائک میں کرنٹ آئے تو بتائیے میں اس کو اپنے قریب کروں گا؟ بولیے نہیں، دور کر دوں گا. لیکن اللہ کا جو خوف ہے، قربان جائیے، بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے. یہ اللہ کا خوف ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ اولیاء اللہ جو ہے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، صالحین ہیں، ان پر اللہ کا خاص انعام ہے، یہ سچے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ اچھے ساتھی ہیں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. جب اللہ کسی محبت فرماتا ہے، دیکھیے بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری شریف اس کا باب ہے بدر الخلق، اور حدیث نمبر اس کا ہے 3209.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مرویات میں سے حدیث مبارکہ ہے. دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حدیث کے لفظ دیکھیے، تو جبریل کو ندا کرتا ہے اور کہتا ہے بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سو تم بھی اس سے محبت کرو. تو پھر اس سے جبریل بھی محبت کرتے ہیں. جبریل بھی، یعنی کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر جبریل کو ندا کرتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت فرما. پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی نا بھائی. اللہ نے محبت کا بتایا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر. بات مکمل ہو گئی؟ نہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. فرمایا جبریل پھر آسمان والے فرشتوں سے کہتا ہے، جبریل پھر آسمان والے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اب اللہ بھی، جبریل بھی، آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر یہ اعلان زمین پر ہوتا ہے. جب زمین پر ہوتا ہے پھر زمین میں اس کی مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے، پھر زمین میں اس کی شہرت کو رکھ دیا جاتا ہے. تو یقین جانیے اگر آج غوث پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں اللہ غوث پاک سے محبت کرتا ہے. غوث پاک سے محبت جبریل کرتے ہیں، آسمان والے فرشتے کرتے ہیں، اور پھر غوث پاک کی جو آج شہرت مشرق سے لے کے مغرب تک میں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے. اس لیے کہ آپ کا شمار بولیے صالحین میں ہوتا ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ فرماتا ہے یہ اچھے ساتھی ہیں، تم نے ان کے ساتھ ہونا ہے. اور اب کہتا جی میں اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں ہوں گا، ان سے دشمنی رکھے، ان سے بغض رکھے، ان سے دعوت کرے، اور پھر ان کو اولیاء اللہ نہ مانے، کہے جی یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کیا دیں گے. اس قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہے کہ نہیں ہے بولیے. اور وہ آیتیں پڑھ کر بتوں والی، کافروں والی آیتیں چسپا کرتے ہیں کس پر؟ اولیاء اللہ پر. یہ کس کی علامت ہے؟ بغض کی علامت ہے. اور دیکھیے بخاری کے حدیث مبارکہ موجود، یہ بخاری آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی جلد 3 ہے، اور کتاب الرقاق اس کا باب ہے. حدیث میں بتا دیتا ہوں 6502. کتنی ہے جی؟ 6502. حدیث کا مضمون دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنا پیارا ہے. اولیاء اللہ کی محبت کے بارے میں سن لیا. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہو، نبی کی زبان ہو. ارے بولے سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو بتائیے کوئی اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ بولیے اگر کوئی اللہ کے دوست سے محبت کرے اللہ خوش ہوگا، یاری میرے دوست سے محبت کرتا ہے. جو تمہارا دوست ہو مجھے بتاؤ، اگر کوئی اس سے نفرت کرتا ہو، اس سے کوئی لڑتا ہو، اس میں یہ بھی نکالتا ہو، اس میں برائی کرتا ہو، تو اگر آپ کے ساتھ واقعی قلبی تعلق ہوگا تو آپ اس کے خلاف نہیں سنیں گے. لیکن اگر آپ کے دل میں قدورت بسی ہوئی ہے، کیا کہیں گے بس سالہ ہے ہی ایسا. ٹھیک ہے، یہ عام دنیا در کی بات کر رہا ہوں. اللہ جس کو اپنا دوست بناتا ہے اس کے خلاف پھر بات نہیں سنتا. فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا وہ جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن. اور ایک آیت کریمہ اور ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، میں اپنی بات کی تائید پیش کر رہا ہوں کہ اس کی شہرت زمین پر رکھ دی جاتی ہے. بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے.
3209 کے اندر اللہ نے شاہ فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 196، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، سیجعل لہ الرحمن ودا، تو ان قریب اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو رکھ دے گا، ان قریب رحمان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دے گا۔ کن کی محبت؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اچھے کام کر کر کے رب کو راضی کر لیا، ان کی محبت اللہ دلوں میں رکھ دے گا۔ تو آج ہم کہہ سکتے ہیں اگر آج ہمارے دل میں غوث پاک کی محبت ہے، خواجہ صاحب کی ہے، داتا علی ہڈویری کے، یہ دیگر اولیاء اللہ کی محبت ہے، تو یہ ہمارے دلوں میں کسی اور نے نہیں رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ اس کو چن لے۔ حضرات محترم، اتنی گفتگو سماعت کر لینے کے بعد ایک بات اور آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اولیاء اللہ جو ہے، جو اولیاء اللہ ہے، فتاوی رضویہ کے اندر اللہ اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، فتاوی رضویہ جلد 21 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 530 ہے۔ امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا دوست، اپنا ولی نہیں بنایا۔ بولو، کیا ہم کسی جاہل کو اپنا دوست بنانا پسند کرتے؟ بولیے، اگر کوئی پڑھا لکھا ہو، علم والا ہو، علم والا بیٹھنا پسند کرے گا علم والوں کے ساتھ۔ سمجھائی بات آپ کے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست، اپنا ولی نہیں بناتا۔ اپنا دوست، اپنا ولی اسے بناتا ہے جس کو علم عطا فرماتا ہے، اور علم ظاہر ہو یا علم باطن، وہ دونوں سے متصف ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو علم ظاہر بھی دیا ہوگا، علم باطن بھی بولیے دیا ہوگا، تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ اب یہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کر دوں، ولی ہم کسے کہتے ہیں، پھر آخری مرحلے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر آیت نمبر کے 64 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، 62 کے اندر، وہ آیت کون سی ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ایمان لانے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری، ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں مقام قرب حاصل ہو جاتا ہے عبادت اور ریاضت کے ذریعے۔ غوث پاک کی عبادت کا عالم کیا تھا؟ عشاء کے وضو سے نماز فجر، سارے بولیے سبحان اللہ۔ 15 سال آپ نے ایک مرتبہ قرآن مجید وغیرہ میت کا ختم کیا ہے، 15 سال تک مسلسل روزانہ ایک قرآن ختم کرنا۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم قرآن کھول کے نہیں پڑھتے، اسے دیکھتے نہیں، یعنی کہ ہم نے ہر چیز کو ٹائم دیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، جتنے اور میڈیا چینل ہیں، ایپس ہیں، سب کو ٹائم دیا ہم نے، لیکن بدقسمتی سے نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن سے دور کیوں؟ جب سے ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کیا ہے، توڑا ہے، آج ہم پسپائی کا شکار ہو رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب صرف فقط پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ عمل پیرا ہونے والی کتاب ہے، اس میں عمل کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان احکامات کو بجا لاؤ، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے، ولایت کا قرب خاص نام ہے، جس کو اللہ اپنے ولی کو وہ قرب خاص بے انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی، لیکن قرب خاص جو ہے جس کو اللہ عطا فرما دے اور پھر اس کی انتہا کو پہنچ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔
اب ولایت کی دو قسمیں ہوئی. اب میں تھوڑا سا اور آگے ایک مرحلہ لے کر چل رہا ہوں. ولایت کی دو قسمیں ہوئی. ایک قسم کا تعلق ہے قصبی اور ایک کا تعلق ہے عطائی. ٹھیک ہے جی, قصبی وہابی عطائی. وہابی اور عطائی دونوں ایک ہی ہیں. قصبی اپنی محنت کے ساتھ, لیکن ولایت کی قسموں میں ایک قسم اور ہے. ان قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے, وہ کہتے ہیں تقوینی. کون سی ہے قسم؟ تقوینی. اور ایک ہے شرعی. اب پہلے شرعی کی تعریف کر دوں تاکہ آپ آسانی سمجھ جائیں. تشعیری ولی وہ ہوتا ہے جو 40 مسلمانوں میں سے ایک ہوتا ہے. جب متقی 40 نیک آدمی, اللہ سے ڈرنے والے, اس کے حلال کھانے والے, عبادت میں راتیں گزارنے والے, نیک عمال کرنے والے, حرام سے بچنے والے, ان 40 مردوں میں سے ایک ہوتا ہے جسے تشعیری کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تقوینی کسے کہتے ہیں؟ تقوینی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے عالم میں تصرف کرتا ہو, جو عالم میں تصرف کرتا ہو اس کو تقوینی کہتے ہیں. اب غوث پاک کیا فرماتے ہیں اس بارے میں, تقوینی کے بارے میں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. غوث پاک نے اپنا عقیدہ بیان کیا. فرماتے ہیں پس اس وقت تمہیں اسرار ہائے خفیہ علم دنیا, ان کے عجائب اور غرائب کے امین تمہیں بنا دیا جاتا ہے, اور تمہیں کائنات کی تقوین اور اس کی تصرف کو حاصل ہو جائے گی, اور پھر تم کو وہ قدرت, وہ خرائق, وہ عادات و کرامت حاضر ہوں گے جو ایک جنتی کو جنت میں ملیں گے. سنائی بتا آپ کے کیا فرما رہے کہ جب تو اللہ تبارک و تعالی عجائب و غرائب خلائق تمہیں عطا فرمائے گا, تمہیں علم لدنیا اور غیب کی خبریں ہوں گی, تم عالم تصرف کرو گے, اور تمہیں وہ چیز دنیا میں عطا کرے گا, وہ چیز جو جنتی کو جنت میں ملے گی. جنت میں جانے کے بعد کوئی بندہ خدا نہیں ہو جائے گا. جس طرح مرزا منگول نے کہا کہ منی گاڈ کا تصور دیا, جنت میں منی گاڈ ہوں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جنت میں کوئی خدا نہیں ہوگا, جنت میں کوئی خدا نہیں ہوگا. یہ مرزا کا عقیدہ کھڑا ہوا ہے, منی گاڈ کا عقیدہ. خدا ایک ہی ہے, اور اصل توحید ہمارے پاس ہے, اس کے بعد بولیے نہیں ہے. اللہ جنتی کو کیا شان دے گا؟ جو ان کے جی چاہیں گے وہ ہو جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنتیوں میں جنت کے لیے وہی کچھ ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے. بس دل میں خیال آیا وہ چیز ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا وہ کوئی آرڈر کرے گا, کوئی فرشتہ آئے گا, جی حضور کیا لے کر آؤں آپ کے لیے, 5 منٹ انتظار کریں ابھی آپ کا آرڈر لے کر آتا ہوں. بولیے ایسا نہیں ہوگا. دل میں خیال ہے مچھلی کھانی ہے, اور کون سی کھانی ہے, جو کھاؤ گے بس وہ حاضر. ارے بولیے سبحان اللہ یار. یہ مقام مرتبہ ملے گا جنتی کو جنت میں. غوث پاک فرماتے ہیں جو تقوینی ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ اس کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا, کیا ولی افضل ہوتا ہے کہ نبی؟ کیا نبی افضل ہوتا ہے کہ ولی؟ اب اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. حضرات محترم توجہ چاہوں گا آپ حضرات کے میں. اور پھر ایک بات اور یہ کہ نبی سے افضل ہوتا ہے, نبی سے افضل ہوتا ہے. سمجھ لو اچھی طریقے سے, نبی سے افضل ہوتا ہے, ولی نبی سے افضل نہیں ہوتا. پھر سمجھ لو, آسان سادے لفظوں سمجھا رہا ہوں. نبی سے افضل ہوتا ہے,
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن مجید ہے 30 سے 12 ہے. من کلم اللہ رفع بعضهم درجات، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے. ارے سبحان اللہ بولو یار. بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی ہے. ولی ولی سے افضل ہو سکتا ہے مگر کوئی ولی نبی سے افضل ولی نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں اس بات پر اجماع امت ہے. کون فرما رہے ہیں؟ امام اہل سنت. فتاوی رضویہ 15ویں جلد صفحہ نمبر اس کا ہے 584. فرماتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کوئی غوث کوئی صدیق کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. دو ٹوک فیصلہ کر دیا. کوئی غوث کوئی قطب کوئی ابدال کوئی ولی نبی سے افضل ولی نہیں ہو سکتا. ہاں جو ایسا عقیدہ رکھے جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کافر ہے دار اسلام سے خارج ہے. وہ کافر ہے دار اسلام سے خارج ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے خوارج کا نہیں ہے روافض کا ہے. وہ حضرت علی کو نبی سے افضل جانتے ہیں اور یہ عقیدہ کفریہ ہے اور کفریہ عقیدہ رکھنے والا کوئی مسلمان بولیے نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے امام اہل سنت نے ہمیں بتا دیا ہے. حضرات محترم اس آخری مرحلے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عقائد غوث آدم رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے میں بیان کر دیتا ہوں. اب دیکھیے سب سے پہلے غوث پاک کیا فرماتے ہیں عقائد کے بارے میں. فرماتے ہیں سنیو سن کے خوش ہو جانا تمہاری باری آ رہی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اعتقاد درست رکھنا واجب ہے، یعنی کہ عقیدے کا درست رکھنا واجب ہے. کوئی گمراہ شخص کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور کوئی جاہل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. علم ظاہری علم معرفت رکھنے والا اللہ کا بولیے ولی ہو سکتا ہے جس کو علم ظاہری بھی ہو علم باطن بھی اللہ عطا فرما دے. کسبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسب کر لے عبادت کرے ریاضت کرے. والذین جاہدوا فینا ولا یہدینہم سبلنا، جو ہماری معرفت کی کوشش کرتے ہیں ہاں اس کے لیے ہم پھر راہیں مزید روشن کر دیتے ہیں کھول دیتے ہیں. کیا فرمایا؟ کہتے ہیں فیکون علی عقیدۃ السلف الصالح اہل السنہ. فرماتے ہیں اہل سنت کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو سب صالحین والے ہیں. کیا فرمایا؟ کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ نظریہ وہی ہے جو سب صالحین کا ہے، جو غوث پاک کا ہے خواجہ صاحب کا ہے. ہمارا اپنا گڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے 73 فرقوں کی بات کی. یہ بنیاد الطالبین میں 73 فرقوں کی اس میں لکھا ہوا ہے 73 فرقے. اب صفحہ نمبر بتا دوں آپ کو میں ذرا ٹائم رہ گیا ہے کم. صفحہ نمبر جو میرے پاس ہے 177. فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے، امت مصطفیٰ میں 73 ہو جائیں گے. پوچھا گیا فرمایا الفرقۃ الناجیہ، فرماتے ایک فرقہ جو ہوگا وہ نجات والا ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ غوث پاک کہہ رہے ہیں. فرمایا فہی اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہوگی، نجات والی جماعت اہل سنت جماعت ہوگی. کس کا عقیدہ ہے؟ غوث پاک کا عقیدہ ہے. یہ انہوں نے بتا دیا. اور غوث پاک کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. ابھی بتاتے ہیں ان کی نماز کیسی تھی، ابھی بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا اچھا ہے. کیا ہے جی؟ زبان سے نیت. غوث پاک فرماتے ہیں. اور انہوں نے نماز کی 14 سنتیں لکھی ہیں اور نماز کی حیت بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 45 پر جو میرے پاس ہے، صفحہ نمبر 45 پر درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ تو میں بھی نکال لیتا ہوں. نماز کی حیت، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات،
نماز کی سنتیں. اب یہ نماز کی نیت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اب ہیت بتا دوں. فرماتے ہیں جب کوئی نماز شروع کرے نا، ویسے بات فرماتے ہیں اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں اپنا، کہتے ہیں نماز کی ہیت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے مقابل کیا جائے اور یہ انگوٹھے کانوں کے لو کے قریب ہو. ارے بولو سبحان اللہ. تمہاری بیٹی کیوں اڑان ہو گئی ہے بھائی؟ اور جو مرزا پارٹی ہے اتنی سی کیا، وہ بچپن میں کھیلتے تھے نا، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یوں کیا گلے سے، اور ٹھیک ہے. وہ جب آگے فرما رہے اپنے ہاتھوں کو کاندھوں کے مقابل کرے، کانوں کے لو کے قریب آ جائے. وہی مسلم میں حدیث مارکا موجود ہے جو غوث پاک لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مرزا صاحب نے بڑا ڈھول بجایا، ہاتھ یوں رکھے جائے، ایک حدیث نہ پیش کر سکا اس موضوع پر. ایک حدیث اگر آج بھی دم ہے تو کوئی یہ کونے پہ کونے ہاتھ رکھ دے گی حدیث پیش کرے دنیا، ہم اس کو انعام دیں گے. ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جو اس میں یہاں رکھا ہو. اور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ یہ کتاب میرے ہاتھ میں رہی ہے، غریت الطالبین، غوث پاک کی کتاب ہے. فرماتے ہیں جس کو ہم نے بتائی نا ایک نوجوان کو، اس علاقے سے نہیں اس علاقے سے آتا ہے، ہم نے اس کو دکھائی حدیث ہاتھ باندھنے کی، رسول اللہ کا طریقہ بھی دکھایا. پہلے تو مان گیا، بولے ہاں صحیح کہہ رہے ہو. ایک ہفتے بعد دوبارہ ہے تو وہی کا وہی. اس لیے بیچارہ وہ ہٹے یہاں سے کیسے؟ اب وہ تو دیکھ رہا ہے اپنے باپ داداؤں کو، ابا کیا کہے گا، ماموں کیا کہے گا، چاچا کیا کہے گا. تو بھائی ہم نے ماموں دادا چاچوں کے دین پہ نہیں چلنا ہے، دین مصطفیٰ پہ چلنا ہے. غوث پاک فرماتے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ناک کے نیچے رکھا جائے. ارے بولے سبحان اللہ. اور غوث پاک کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں 11ویں کھانے والوں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے امام نے فرمایا اذا کبر امامی فکبروا واذا قرأ فانصتوا، اور جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ أَنصِتُوا، جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. قرات جب امام کرے تم چپ رہو. یہ غوث پاک فرما رہے. انہیں فقط رفع دین کو لے لیا. بھائی جو رفع دین آپ کر رہے ہو خدا کی قسم اس گنیا طالبین کے وجود نہیں ہے. کوئی مائے کلال ہمیں لا کے دکھائے، اور دکھائے آپ 4 رکعت پڑھو اور رفع دین گنو کہاں کہاں کر رہے. وہ رفع دین اس کے اندر موجود بولیے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے رفع دین مقلد کا کرنا، اور ایک رفع دین ہوتا ہے غیر مقلد کا کرنا. مقلد اگر کسی امام کا ہے اس کے لیے رفع دین کرنا جائز ہے. جو غیر مقلد ہے کسی امام کو مانتا نہیں اس کے رفع دین کرنا جائز، بولیے جائز نہیں ہے. اس سبق کو یاد رکھو. ابھی لیکچر میرا بہت سارا باقی ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا. آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو اس پر ختم کر رہا ہوں. انہیں تو طالبین سے والا دے لیتا ہوں. مرزا نے بڑا ڈھول بچایا اور صحابہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ان اختلافات کو اس نے بہت اچھالا. اور غوث پاک کیا فرماتے؟ غوث پاک فرماتے ہیں اس بارے کے اندر، کہتے ہیں اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے جن باتوں میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو اس میں اپنی زبان کو روکا جائے. اب بولیے سبحان اللہ. کیا کیا جائے؟ اپنی زبان کو چپ رکھا جائے. اس نے کہا اگر امیر معاویہ کے ہوتا نا دور میں تلوار لے کے آ جاتا، تیری کیا اوقات ہے جو امیر معاویہ کے مقابلے میں آتا؟ صحابہ رسول کے مقابلے کوئی آنے والا، کوئی کتا بھونک سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا ترمذی موجود ہے، جب بھی تم میرے صحابہ کا ذکر کرو خیر سے کرنا. اور بولو سبحان اللہ. خیر سے کرنا، محبت سے کرنا، پیار سے کرنا، ان پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں غوث پاک کی تعلیمات میں عقائد و نظریات میں شامل ہے. تو لہذا ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے ہم 11ویں منائیں، ان کے عقائد و نظریات کو اپنائیں
اور مضبوطی کے ساتھ ان کے دامن سے وابستہ رہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے۔ اللہ